شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف جمعہ کے دن جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، رزق ہی رزق ملے گا۔ محترم ناظرین، ویسے تو تمام دن، تمام مہینے، سارے سال، تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی مرضی کے تابع ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو حکم الہی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہو یا اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا جس میں ہر ایک چیز بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں چاند، سورج، زمین کی گردش، دن رات، صبح دوپہر شام رات، تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ اس دنیا میں بہت سی مخلوقات کو وجود بخشا، لیکن انسان ہی کو سب پر فوقیت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ ویسے تو ہر مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں ہر وقت مشغول رہتی ہے، لیکن انسانوں کی عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور انہیں ان تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے متعارف کرایا، جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے، جو انتہائی آسان ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر و برکت والی یہ سورت ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، دکھ، درد، تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس سورت اور تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ جمعے کے دن میں کسی بھی وقت اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جمعہ کے دن جس خاص سورت کا وظیفہ آج آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ سورت کہف کا وظیفہ ہے۔ سورت کہف رزق کے معاملے میں انتہائی مجرب اور مفید ہے اور اس کے کمالات سب ہی جانتے ہیں کہ سورت کہف پڑھنے سے انسان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورت کہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورت الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا اور اس دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اشفاق احمد ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر اداس نہ ہوا کرو، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل خود بخود دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھنا چاہیے، اسی پر ایمان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ کچھ دن بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی اور مسئلہ بیان کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک شخص جو یہ سب دیکھ رہا تھا اور کافی حیران تھا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم نے سورت نوح نہیں پڑھی؟
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو، اللہ مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، اللہ کھیت اور باغات دے گا، بارش برسائے گا، اللہ کھیت اور باغات دے گا، بارش برسائے گا۔ لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، اس لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ والو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، لوگ آپ کو دکھ دیں گے، اور جان لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دکھ کس کو دیا گیا ہے؟ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق اور امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے اور بیگانے بھی دکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسرے کولیگز ہی آپ کو دکھ دے رہے ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ تو نبیوں کی میراث ہے، اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر دکھ نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے، اور ہر نیکی اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے، اور ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ اور تکالیف بھی شامل ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے، اور ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی بھی یہ صبر ہی بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پر صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے اور اپنے غصے کو پی جاتے تھے، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے، لیکن کبھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس روتے رہے۔ یاد رہے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور نمائش نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت و بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، تو یہ رحمت ہے۔ ان غموں کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے 40 برس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کبھی بھی ان کا صبر رائے گاں نہیں جاتا۔ ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شامیں، ہماری راتیں رب کریم کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے
مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کثرت جنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے، ہر انسان سے خطا اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا باطن محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ایمان کو بار بار گناہوں کی تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ دوستو، بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو، جبکہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ یہ سن کر ابلیسی چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار، یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کے سبب۔ استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کیا کرو
بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو تم جرم کرتے ہوئے اس کی روح گردانی نہ کرو، استغفار بندے کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ناظرین، استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ ناظرین، استغفار قربت الہی کا سبب بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ استغفار گناہ کبیرہ کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے ضرور رکھنا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جان لیجئے کہ عمر بن عاص برگزیدہ صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر رہے ہیں، تو کسی صحابی نے عمر بن عاص سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ قیامت کے نزدیک رومی غلبہ پا جائیں گے، اور آج کے حالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ رومی یعنی عیسائی لوگ آج کل کافی غلبہ پا چکے ہیں۔ تو عمر بن عاص مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ کیوں غلبہ پہ آ جائیں گے۔ وہ صحابی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ کیسے غلبہ پا جائیں گے؟ تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے ان لوگوں پر حکومت کی ہے، اور میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، یعنی میں آپ کو ان کے 5 خصوصیات بتا دیتا ہوں کہ جن کے سبب یہ لوگ غلبہ پائیں گے۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک دفعہ گھبراتے ضرور ہیں، لیکن پھر اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں کہ وہ مشکل کیوں پیش آئی۔ قسمت کو نہیں کوستے رہتے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہو گئی۔ نہیں، یہ گھبرائے ضرور تھے، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت کیوں اور کس وجہ سے آئی، کہ یہ میرے کسی رویے کی وجہ سے تھی اور مجھ سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں، پھر کسی دوسرے کی جانب، اور یہ باور کرا لینا چاہیے کہ کہیں کسی غلط آدمی کو اپنا دوست نہیں بنا لیا تھا، یا میں نے کوئی غلط عادت تو نہیں اپنا لی تھی، یا میں نے زندگی میں اپنا راز کسی غلط آدمی کو تو نہیں دے دیا تھا۔ لہٰذا رومی یعنی عیسائی سب سے پہلے اس مشکل کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل آئی ہی کیوں۔ ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رومی کی دوسری خصوصیت بھی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کوئی، تو ان کی تبدیل کرنے کی صلاحیت بہت بہتر ہے، یعنی وہ برے حالات میں پھنسنے کے فوراً بعد اپنے آپ کو بحال کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے تو بجائے اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے یا دوسروں کے ساتھ گلہ شکوہ کرنے کے، وہ اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اگلی بار وہ اپنے اس انٹرویو میں کامیاب ہو سکے، اور اسی کو بحال کرنا کہتے ہیں۔ عمر بن عاص نے بتایا کہ تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں شکست ہو رہی ہے
تو اس وقت اپنی ہار تسلیم کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پہلے سے بہتر تیاری پکڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک عقل مندی اور دانائی ہوتی ہے، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک بار میدان جنگ سے جنگ کیے بغیر واپس پلٹ آئے تھے، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حالات کا جائزہ لیا تھا اور حالات بالکل ہماری فوج کے خلاف تھے، اور پھر عیسائی بادشاہ نے ہمیں یہ وفد بھی دی تھی کہ اگر ابھی پلٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی فوج کو بے وقوفوں کی طرح مروانے سے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ اچھی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوں، اور یہی عقل مندی بھی ہے۔ لہٰذا عمر بن عاص نے اس وقت کے رومیوں کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور پھر واپس نہ آئیں، بلکہ یہ دوبارہ نئے سرے سے تیاری کر کے واپس آتے ہیں۔ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ صدقہ اور خیرات والے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے کام آنے والے اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ والو، عمر بن عاص نے 5 خوبیاں یہ بتائیں کہ یہ لوگ مشکل کے وقت سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، دوسری بات کہ مشکل سے نکلنے کے لیے نہایت ہی تیز رفتاری سے کوشش کرتے ہیں، تیسری بات کہ جب میدان سے بھاگتے ہیں تو پھر واپس پلٹ کر آتے ہیں اور پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ آتے ہیں، یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی انتہائی خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی ہر ممکن حد تک مدد کرتے ہیں، اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ دراصل عمر بن عاص نے یہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی تھی کہ اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کر لینے والا کبھی بھی زندگی میں مایوس اور پریشان نہیں رہتا، اور اپنے مشکل سے مشکل حالات سے بہت جلد باہر نکل آتا ہے۔ لہٰذا ان سب خوبیوں کے ساتھ ہی ہر شخص ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، تو یقیناً اللہ پاک کی مدد اس کے ہر حال میں شامل ہو جاتی ہے، اور یوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان سورت کون سی ہے کہ جس کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ سورت کہف ہے۔ سورت کہف جمعہ کے دن پڑھنے سے بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ سورت کہف کی فضیلت ہر انسان جانتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن سورت کہف کی تلاوت کیا کرو۔ سورت کہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے روزی رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور اس کی تمام پریشانی اور تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین سورت ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ سورت کہف کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ یعنی اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ ناظرین، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورت اور استغفار کی تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس کو کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفار اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 100 مرتبہ تو لازمی پڑھا کرے، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں تو اس کی معافی مل جائے۔ اور جان لیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور سورت کی برکت سے انسان کے تمام گناہ اور خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت کہف پڑھنی ہے، 1 تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور 3 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے بعد 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کر لے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے۔ اللہ کی شان جیسی کوئی شان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے، معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ تو سوچئے کہ اس سے محبت کا لطف کیسا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔